دوستو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد اب ہم جانیں گے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں۔ باڑھ کے بعد پیغمبر نوح علیہ السلام کے وارثوں نے دنیا کو آباد کیا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کے کئی پوتے تھے، بلکہ ان کے کئی پرپوتے بھی تھے، اسی لیے دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ گئی۔ ان میں سے کئی یمن میں بس گئے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ وہاں بسے تھے وہ ارم کے وارث تھے، جو کہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے پوتوں میں سے ایک تھے۔ ان لوگوں کو عاد کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ لمبے، اونچے اور مضبوط تھے اور ساتھ ہی محنت کش بھی۔ یہ اپنی کاریگری کے لیے بہت مشہور تھے، خاص طور پر بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کے لیے۔ عاد قبیلے کے لوگ شروع سے ہی امیر تھے اور انہوں نے نزدیکی پہاڑوں پر اپنا ہنر دکھاتے ہوئے اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھی، اور اس بات کا انہیں بہت فخر بھی تھا۔ سب سے پہلے وہ اچھے مسلمان تھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، لیکن کچھ وقت بعد شیطان نے انہیں گمراہ کیا۔ عاد قبیلے کے لوگ نے پتھر سے بت بنائے اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ انہوں نے اللہ کی ہدایتوں کو نظر انداز کر دیا اور بت پرستی کرنے کے ساتھ ہی برے کام کرنے لگے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ لیا۔ اس بار اللہ نے اس کام کے لیے پیغمبر ہود علیہ السلام کو چنا تاکہ وہ لوگوں کو بھروسے مند صلاح دے سکے۔ اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے، ایسا انہوں نے ان لوگوں سے کہا۔ وہی ہے جس نے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے، اسی نے تمہارے لیے یہ کائنات بنائی ہے، تمہیں بچے دیے ہیں، تمہیں جانور عطا کیے ہیں۔ تم لوگوں کو بت پرستی بند کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس ایک ہے اور تمہیں اس کی ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے ان پر ہی الزام لگاتے ہوئے کہا کہ تم ہمیں صلاح دینے والے کون ہوتے ہو؟ پیغمبر نے دھیرے سے کہا، مجھے اللہ کی راہ دکھانے کے لیے چنا گیا ہے۔ میری بات غور سے سنو، اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تمہیں سزا دیں گے۔ لوگوں نے ان کی بات نہیں سنی اور کہا کہ تم صرف ایک جھوٹے ہو، ہم ایک جھوٹے کی باتوں میں کیوں آئیں؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ عاد لوگوں نے کہا، اگر تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو ثابت کرو، کہو اللہ سے کہ وہ ہمیں سزا دے۔ یہ سن کر پیغمبر بہت اداس اور مایوس ہو گئے۔ انہوں نے زور دے کر کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ لیکن کسی نے ان کا یقین نہیں کیا اور وہ چلے گئے۔ پیغمبر نے دوسرے قبیلوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا یہ گھر ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے؟ یاد رکھو، وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں قسمت دی، وہی میرا مالک ہے، تمہارا مالک ہے، اور ہمیں اس کا یقین کرنا چاہیے۔ میں تمہیں پہلے بھی آگاہ کر چکا ہوں، اگر تم اللہ کی راہ پر نہیں چلے تو وہ ہماری جگہ دوسروں کو بھیجے گا۔ اللہ سب جانتا ہے، سب سن رہا ہے۔ لیکن قبیلے کے بزرگ نے بھی انہیں جھوٹا اور فریبی قرار دیا، کرتے ہوئے کہا، میں فریبی نہیں ہوں، میں اس کائنات کے مالک کا پیغمبر ہوں۔ میں تم لوگوں کو اس کی رضا بتا رہا ہوں اور میں پوری ایمانداری برت رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں سنی اور ان سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے بت پرستی جاری رکھی۔ عاد قبیلے میں محض کچھ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کی باتیں سنی۔ پیغمبر ہود علیہ السلام کو احساس ہوا کہ اللہ جلد ہی عاد قبیلے کے لوگوں کو سزا دیں گے۔ اللہ کافروں کو سزا دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر ظلم ڈھانے والا یا مقبول ہو۔ اگلے ہی کچھ دنوں میں پورے علاقے میں بھیانکر سوکھا پڑا۔ پورے آسمان میں کئی بادل نہیں تھے اور سورج ریگستان کو جھلسا رہا تھا۔ عاد قبیلے کے لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور پوچھے، یہ سوکھا کیوں؟ اور پیغمبر نے جواب دیا، اللہ تم لوگوں سے بہت ناراض ہے، اگر تم لوگ اس پر یقین کرتے ہو تو وہ تمہیں قبول کریں گے اور بارش بھیجیں
جائیں گے۔ انہوں نے اور بھی زیادہ ضد اور طنز کے ساتھ ہنستے ہوئے ان سے کہا کہ تم ایک بیوقوف ہو۔ سوکھا اور بڑھ گیا، درخت پیلے پڑ گئے اور پودے سوکھ گئے، لیکن لوگوں نے بت پرستی جاری رکھی۔ کئی مہینے بیت جانے کے بعد بھی عاد قبیلے کو بارش کی ایک بوند بھی نصیب نہیں ہوئی۔ عاد قبیلے کے لوگوں نے اللہ کو اپنا مالک ماننے سے انکار کر دیا اور وہ بتوں کی عبادت کر کے بارش کا انتظار کرتے رہے، لیکن سوکھا 3 سال تک چلا۔ ایک دن جب پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ وہ اپنے سچے ساتھیوں کو اکٹھا کرے اور عاد قبیلے کو چھوڑ دے۔ جلدی ایک بہت بڑا کالا بادل عاد علاقے کے آسمان پر دکھائی دیا۔ کافروں کو یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے انہیں آگاہ کرنے کے لیے یہ بادل بھیجا ہے۔ انہیں لگا اس کالے بادل کے ذریعے انہیں بارش میسر ہوگی اور وہ پھر بت پرستی کرنے لگے۔ اچانک موسم نے کروٹ بدلی، سوکھے اور گرم ماحول میں چبھنے والی بے حد سرد ہوائیں چلنے لگی جس نے درختوں، پودوں، تمبو اور آدمی عورت تک کو ہلا ڈالا۔ یہ ہوائیں دن رات بڑھتی ہی گئی۔ اب عاد لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ اللہ کی بھیجی سزا ہے اور وہ بھاگنے لگے۔ وہ چھپنے لگے، اپنے گھروں کی طرف دوڑے، لیکن ہوائیں طاقتور ہوتی چلی گئی جس سے ان کے گھر نست و نابود ہو گئے۔ اب لوگ اپنی ہی بنائی گئی عمارتوں کے نیچے پناہ لے۔ ہوائیں ہیں کہ عمارت اور قاتل وہی دفن ہو گئے۔ طوفان 8 دن اور 7 راتوں تک قہر برستا رہا۔ بے رحم ہوائیں تب تک نہیں رکی جب تک کہ پورا علاقہ کھنڈر نہیں ہو گیا، اور آج بھی علاقے کے سارے کافر ختم ہو گئے۔ صرف پیغمبر ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی محفوظ تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایتوں پر عمل کیا تھا۔ وہ حیدر موت چلے گئے اور وہاں سکون سے رہنے لگے، اللہ کی عبادت کرتے ان کے سچے مالک کی۔